الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى الطيبين الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کی عظیم گھڑی میں مختصر سے وقت میں جمعہ کی خطبے کے عنوان کے حوالے سے قرآن مقدس کی سورۃ الاحزاب کی 2 آیات کا حصہ تلاوت کی گئی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اس معاشرے کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو اور گھروں کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کے لیے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں. ان احکامات میں سے، ان حکموں میں سے سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین حکم پردہ ہے. اور پردہ، اس سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی یہ بھی پاک کرنے اور رکھنے کا کانسیپٹ پردہ کے اندر ہے، اور ہمارا گھرانہ بھی پاک ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے جہان کے لوگوں سے یہ بتا دیں، کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہ یعنی سب سے پہلا حکم مردوں کو، مسلمان مردوں کو جو دیا جا رہا ہے اللہ کے حکم کی طرف لے کر، اور وہ ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ تم اپنی شیم کو، یعنی اپنی شرمگاہوں کو اور اپنی عزت کی پوری حفاظت کریں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنی شیم اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو یہ شرمگاہ کی حفاظت ہی، چونکہ نظر کی حفاظت ہی ایسی چیز ہے کہ بندہ جب نظر کی حفاظت کرے گا تو نظر کی اور نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے بڑی جو حفاظت کی چیز ہے وہ نگاہ ہے. جتنا آدمی کی نگاہ پاک ہوگی، جتنا نگاہیں نیچی ہوں گی،
بندہ اتنا ہی اپنی عزت محفوظ رکھ سکے گا، محفوظ رہے گا۔ گویا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ تبھی ہوتا ہے جب نین سے نین ملتے ہیں، یعنی آنکھیں ملتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ تو مردوں کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے جہان کی مسلمان مومنہ عورتوں سے، خواتین سے یہ کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ پست اور نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آگے کا آدیش، آرڈر اور حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، عزتوں کی بھی حفاظت کیا کرے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها ودخلت بعلها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مومنہ، جب کوئی مسلم خواتین، جب مسلم عورتیں اذا صلت المرأة خمسها، جب پانچوں وقت کی نماز پوری پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کے مہینے کے فرض روزوں کو پورے اہتمام کے ساتھ رکھتی ہے، وحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی شیم کی، اپنی عزت کی پوری حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ وَدَخَلَتْ بَعْلَهَا، یعنی وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، کہ وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہروں کی کہا مانتی ہے، بات مانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، ان عورتوں سے کہا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، پوری آزادی دی جائے گی، پوری آزادی ملے گی کہ وہ جنت کے 8 دروازوں کو میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی کوئی فہرست آپ نے نہیں بتائی، آپ نے کہا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پوری پابندی سے پڑھتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی روزے رکھتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی پوری حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہروں کی خدمت گزار ہے، اچھا سلوک کرتی ہے، کہاں مانتی ہے، ان کی بات مانتی ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہے، ان 4 باتوں کی نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ اعلان اور یہ اجازت ملے گی ان عورتوں کو من ای ابواب الجنت شئتی، کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا علی، اے علی اتبع النظرۃ النظرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی داماد رسول سے مخاطب ہو کر آپ کہتے ہیں کہ اے علی تم اپنی نگاہیں پست رکھا کرو، اپنی نگاہیں اونچی نہ کرو، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیست الثالثۃ الاولی، اگر پہلی مرتبہ اچانک کہیں نگاہ پڑ جائے، کسی کو دیکھ لو اور وہ ارادتاً اختیار سے نہیں، چاہ کے نہیں، خود کی مرضی سے نہیں، اچانک راستے پر چلتے ہوئے کسی حسینہ پر نظر مل جاتی ہے، یا کسی کو آپ دیکھ لیتے ہیں، اچانک سامنے آ جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دیکھنا تو معاف ہے، لیکن اولیست الثانی صح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نگاہ اس لیے معاف ہے کہ وہ اچانک نگاہ پڑ گئی، اگر پہلی دفعہ بھی کوئی جان بوجھ کر نگاہ ڈالے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی اگر پہلی مرتبہ نگاہ مل رہی ہے، اچانک سے کسی کے جو ہے نا آمنا سامنا ہو جائے اور کسی جو ہے نا بے پردہ عورت پر نگاہ پڑ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اچانک نین سے نین ملتی ہے تو یہ معاف ہے، لیکن اگر اس کے بعد کسی کے دل میں خواہش جگی کہ کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے، لہذا ایک اور بار اسے دیکھ لیا جائے، اگر چاہتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے دوسری مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ اسی پر بس نہیں، یہ نگاہ اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ جو عورتیں ہیں جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتی ہے، یعنی شیطان عورتوں پر پوری طرح سے حاوی ہو جاتی ہے، اور اب جو ہے پوری طریقے سے عورت کو شیطان کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی سامنے سے من چلا نوجوان چلا آ رہا ہے، بگڑیل ہے، ذہن ٹھیک نہیں ہے، اچھی سوچ اور ذہنیت نہیں رکھتا ہے، چال چلن اچھے نہیں ہے، ماں بہنوں کی اور اس کی نگاہ اچھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو عورتیں گھر سے نکلتی ہیں اب پوری طریقے سے شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے، عرب شیطان جب چاہے جس طرح چاہے جس انداز میں چاہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہتا ہے۔ ادھر سے کوئی خوبصورت سا نوجوان چلا آ رہا ہے، شیطان کہتا ہے عورت نہیں چاہتی ہے کہ میں ادھر نظر اٹھا کر اس کی اور دیکھوں، لیکن شیطان بار بار دل میں ورگلاتا ہے ارے نیچے کیا دیکھتے، اوپر دیکھ، کیا حسین اور کیا جمیل، اور اگر حسن کا جلوہ دیکھنا ہے تو دیکھ تیرے آگے سے من چلا نوجوان اپنے چال میں چلتے ہوئے چلا آ رہا ہے، لہذا ادھر دیکھ، نہ چاہتے ہوئے بھی عورت اپنی نگاہیں بلند کرتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، عورتیں دیکھتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت کا اگر ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے، غور سے سنیے گا، عورت کا ڈکشنری میں میننگ معنی اگر دیکھنا چاہیں گے تو اس کا معنی دیا ہوا ہے کہ عورت کہتے ہی ہے اس ہستی کو، اس ذات کو، اس چیز کو، اس شے کو، اس جنس کو جس کو چھپا کر رکھی جائے۔ اس لیے حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، کہ یہ عورت جو ہے، یہ لیڈیز جو ہے، یہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ گھر سے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اب جو ہے دوسرے مردوں کے لیے بے حیائی پھیلانے کے لیے اس عورت کو بنا سوار کر پیش کرتا ہے، یعنی وہ نکلتی ہے بن سور کے چلی جا رہی ہے، اب اس عورت کو دوسرے ایسے مرد حضرات یا ایسے نوجوان جو اپنی آنکھوں کو غیر محرم لیڈیز اور جینٹس کو، غیر محرم عورتوں کو، نوجوان بچیوں کو تاکنے اور جھانکنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو اور گندی نگاہوں کو سیکنے کے لیے جو نوجوان باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ایسے چوک چوراہوں پہ اپنا اڈا ڈالتے ہیں جہاں ماں بہنیں اپنی ضرورت کے لیے نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان اس عورت کو مزید دوبالا کر دیتا ہے، اور اب ان مردوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی ادھر ادھر کہاں دیکھتا ہے، اور اس کو کیا دیکھتا ہے، اس کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھ جو ابھی آ رہی ہے۔
اگر حسن کا جلوہ کرنا ہے، خوبصورتی دیکھنی ہے، اگر آج تک تمہاری آنکھوں نے ایسی خوبصورتی دیکھی نہیں ہے، اگر تمہاری آنکھیں سیکھنا اور دیکھنا چاہتی ہے، لہذا حسن کا یہ دیدار کر، یہ دیکھو کس قدر خوبصورت ہے۔ اچھا، مزے اور پتے کی بات یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ کب ہوا؟ سن 5 ہجری میں۔ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا جس کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، 16 پارہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو پارہ نمبر 16 پیج نمبر 2 میں پوری اس کی تفصیل آئی ہے۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، وہ اس باپ کو جو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، جس کو کچھ وقت کے لیے وہ باپ بنا لیتا ہے یا بیٹا بنا لیتا ہے باپ، اور بیٹا اس کو اپنا باپ کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے اور شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنا اصلی بیٹا نہیں ہے، لہذا وہ گھر کے وہ تمام عورتیں اس منہ بولا بیٹے کے لیے حرام ہیں، لہذا وہ تمام عورتیں اس منہ بولے بیٹے سے، بھائی سے، بہن سے، سب جو ہے نا اس سے پردہ کرے گی، اور یہ ان تمام گھر والوں سے پردہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا، یہ سارا معاملہ آسمان میں طے پایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 11 بیویاں۔ ان 11 بیویوں میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا یہ واحد ایک ایسی بیوی ہیں جو تمام بیویوں کے سامنے اپنی فوقیت ظاہر کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح زمین میں ہوا ہے اور میرا نکاح آسمان میں ہوا ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ ایک پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا، اور نازل کیوں ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زمانہ جاہلیت کے دور میں عورتیں باہر نکلتی تھیں، اور منچلے نوجوان یہودی لوگ اور جو لوگ عورتوں کی عزت کے دشمن ہیں، وہ لوگ پیچھے سے عورتوں کو جھانکا کرتے تھے، تاکا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے پردے میں عورتیں ہوتی نہیں تھی، تو یہ لوگ دیکھتے تھے اور حسن کا پورا دیدار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کو جس چیز کی ضرورت ہوتی آتے جاتے رہتے تھے۔ متاعن فاسألوہن من وراء حجاب، یہ 16 پارے کی آیت کا ہی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر میں ہو اور آپ کی عورتیں بھی گھر میں ہو، مسلمانوں کی ماں یعنی تمام نبیوں کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہوا کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو غیر محرم ہے تو کوئی بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تمام وہ مائیں جس کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہے، یعنی نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ مسلمانوں کی جو بیوائیں ہیں، نبی کے گزر جانے کے بعد ان عورتوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے تاعمر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرار صحابی، جان چھڑکنے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے گھر میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی اہلیہ ہوتی ہے،
तमाम मुसलमानों की माएँ भी होती हैं, घर भी छोटा होता है और इतने कमरे नहीं होते कि अंदर कहीं पर्दे के ओट में चली जाए। सहाबी अपने ज़रूरत के लिए आते हैं, किसी को कुछ पूछना होता है, किसी को कुछ जानना होता है, घरेलू कोई ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं वो अगर किसी को ज़रूरत होती है तो आपके यहाँ लेने के लिए आ जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर का ये मंशा है, उमर की ये दिली चाहत और ख्वाहिश है कि आप अपने घर के औरतों के लिए पर्दे का थोड़ा इंतज़ाम कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर ने अपनी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत बनाकर नबी पर नाजिल कर दिया और कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घराने में जितनी भी औरतें हैं तमाम औरतों से कहें, मुसलमानों की तमाम माओं से कहे, व बनातिका और अपनी तमाम बेटियों से कहे, व निसाइल मुमिनीन और जितनी भी मुसलमान औरतें हैं ये सब से आप इजहार फरमा दे, बतला दे, मुत्तले कर दे, खबरदार कर दे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जिलबाब कहते हैं, इतनी अरबी में जिलबाब कहते हैं ऐसी लंबी दबीज़ कहते हैं जिसके थिकनेस ज़्यादा हो, मोटापन। इतना लंबा चौड़ा या इतनी लंबी चौड़ी चादर हो कि अगर ढांक ले तो सर से लेकर पैर तक तकरीबन पूरी तरह से पर्दा हो जाए और चेहरा भी अच्छी तरीके से ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, लिहाजा तमाम उम्महातुल मुमिनीन से, अपनी बेटियों से, अहले खाना से, तमाम मुसलमानों से और मुसलमान औरतों से आप ये फरमा दें कि जब भी वो घर से निकले, कहीं जाना चाहे, कोई घर का मर्द आ जाए तो ज़रूरी है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, पूरी तरीके से वो पर्दे में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। ये इतना अच्छा नक्शा और छोसा छोड़ा है कि अगर कोई इसकी हिकमत को, टेक्निक को समझना चाहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि कोई औरत या मर्द अगर इसको समझ कर अपने घर की औरतों को समझा दे, चाहे वो औरतें उसकी बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, कोई भी हो, अगर इस फ़लसफ़े को समझा दे तो शायद फितने का बहुत बड़ा दरवाज़ा क्लोज हो सकता है। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, इख़ज़अन के मतलब आते हैं आवाज़ को धीमी और पस्त करना, यानी अगर घर में किसी ने फ़ोन किया, जाहिर सी बात है फ़ोन करने वाला किसी मर्द को ही फ़ोन कर रहा है, लेकिन मर्द अभी घर में नहीं है या ज़रूरत के लिए कहीं बाहर गया हुआ है या सोया हुआ है। घर की औरतें अगर फ़ोन रिसीव करती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तमाम मुफस्सिरीन ने तफसीर करते हुए ये बात लिखी है कि उस मौके पर अगर औरतें फ़ोन उठा रही है, फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, ला कह के बिल्कुल मना कर दिया कि आप उसके जवाब को हाय हेलो और आहिस्ते से और हंसते हुए न दें, बल्कि औरतों से कहें कि इतने दब कर और इस कदर ज़ोर से आवाज़ दे, इस कदर झिड़क कर बात करे कि सामने वाले के दिल में अगर किसी तरह की कोई बात पैदा हो रही है, गलत ख्यालात अंगड़ाइयाँ ले रही है, तो फ़ौरन आनन फानन में वो सर्द हो जाए, वो ठंडा हो जाए। अब एक बार फ़ोन करेंगे, वो हंस के अगर बात करेगी, नरम आवाज़ से बात करेगी, तो दोबारा फिर अब बात करना चाहेगा। आवाज़ कितनी अच्छी थी, कितनी मीठी आवाज़ थी और कितने प्यार भरे अंदाज से बात कर रही थी। अब वो जो है ना, दिनों रात जिस काम में है, 24 आवर्स यही सोच रहा होगा कि भाई उस औरत की आवाज़, फ़लाँ की बीवी या फ़लाँ की बहन या फ़लाँ की बेटी, हंसो नहीं भाई,
हंसने की चीज़ नहीं है। हर घर में औरत है, कहीं बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, भतीजी की सूरत में। अगर अपनी बहन नहीं है तो भतीजी है, अपनी बेटी नहीं है तो भाई की बेटी है, बेटी तो बेटी होती है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसकी तफसीर की है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, तमाम मुफस्सिरीन में सबसे ज़्यादा जिसको तफसीर हासिल है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए अल्लिमहुल किताब की आपने दुआ दी थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तफसीर करते हुए लिखते हैं कि अगर रोज़े अव्वल पहले ही दिन पहली ही मर्तबा अगर फ़ोन करने वाला फ़ोन करे और डांट के अगर औरत बात कर ले तो फिर दोबारा इस तरह की दिल में नरमी पैदा नहीं होगी, ऐसी ख्वाहिश नहीं जगेगी, दिल में ऐसी चीज़ों अंगड़ाइयाँ नहीं लेगी, फिर कभी वो नहीं चाहेगा कि उससे बात करे, इसलिए कहेगा कि एकदम उसका लहजा ठीक नहीं है। और है वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, आगे की आयत में है वक़रन, करना कहते हैं करार को, तस्बीत को, कहीं जम जाने को। अल्लाह फरमाते हैं वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि महबूब आप अपने घर की औरतों को और तमाम मुसलमान औरतों से ये बतला दें, ये हुक्म आम कर दें, सबको पता चलनी चाहिए। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि औरतों के लिए सबसे और सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो घर के अंदर के सबसे कोने की जो जगह है, सबसे कोने की जो जगह है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं औरत के लिए सबसे बेटर जगह वो है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया आती है और आकर कहती है या रसूल अल्लाह, मर्द हजरात तो जिहाद में जाते हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान के महीने में रोज़ा भी रखते हैं, मस्जिद में जाकर तरावीह का भी एहतमाम करते हैं और मस्जिद में जमात के एहतमाम के साथ नमाज भी पढ़ते हैं और गज़वात में, जंग में भी शामिल होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो औरतों के मुकाबले में तो मर्द हजरात नेकी के मामले में तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी कारी बैतिहा ऐ वक्तिल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला औरतों से, खुसूसन मुसलमान औरतों से सबसे ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा मोहब्बत औरतों से अल्लाह ताला तब फरमाते हैं जब पूरी तरह घर के अंदर के भी अंदर जो कोना का हिस्सा है औरतें वहाँ होती है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबिया ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, हम नमाज के लिए मस्जिद जा सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और कुरान की इस आयत से सोचा समझना चाहिए, जो आज अपनी औरतों को हम सैर कराने ले जाते हैं वो समझ लें कि कुरान साफ मना करता है, और तुम्हारी क्या बिसात, तुम्हारी क्या औकात और तुम्हारी क्या हैसियत जो कुरान और शरीयत के मामले में दखल अंदाजी करे। अल्लाह के रसूल ने सहाबियात के पूछने पर फरमाया था कि तुम्हारे लिए नमाज के जो सबसे बेहतरीन मस्जिद है वो मस्जिद के घर के अंदर के कोने का सबसे कोना और अंदर का हिस्सा है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर घर है, कोई आएगा नहीं, पूरी तरह से चार दीवारी है, बड़ी चारों तरह से दीवार है, बाउंड्री लगी हुई है, और उसके बाहर अगर कोई नमाज़ पढ़ता है, हालांकि देखने वाला बाहर से कोई नहीं है, वहाँ पढ़ता है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा फजीलत अगर अंदर कमरा में पढ़े, और कमरा में पढ़ने से भी नमाज हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा फजीलत कमरा के अंदर हिस्से में पढ़ें। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वहाँ भी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी जगह और सबसे बेटर जगह और सबसे अच्छी मस्जिद है वो कोने में भी, जो अंदर का कोना है, जहाँ कोई जब तक सामने न जाए तब तक देख न सके, सबसे अच्छी जगह वो है। जिस शरीयत का हुक्म ये है कि औरत घर के कोने में नमाज पढ़े और उसके लिए सबसे बेटर वो जगह है, बताइए क्या वो शरीयत कभी ये पसंद कर सकती है कि आज फैशन के नाम पर, आज घुमाने के नाम पर, आज घूमने के नाम पर, आज
جو ہے خریداری کے نام پر، آج شاپنگ کے نام پر مرد حضرات جو اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو باہر لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں کچھ یہ فتنے، اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں غیروں کی طرف سے، اور غیر جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو کم پڑھے لکھے مسلمان اس کے جھانسے میں، دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ڈاؤٹ کے شکار ہوتے ہیں اور کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھلا اچھی بات تو ہے، اگر مرد نماز پڑھ سکتا ہے تو جماعت کے ساتھ عورتیں کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی جگہ ہو۔ یا یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر مکہ اور مکرمہ کے اندر اور مدینۃ المنورہ کے اندر اور حرم شریف کے اندر اگر ایک ہی قطار، ایک ہی لائن میں اگر لگ کر مرد بھی نماز پڑھے، عورتیں بھی نماز پڑھے، تو اگر وہاں جائز ہے تو پھر ہمارے گاؤں اور محلے اور ہماری جگہوں کی مسجدیں میں کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں الگ مسئلہ چلتا ہے، وہاں دوسرے امام کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہاں صاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بغل میں یا بیچ میں اگر کوئی عورت کھڑی ہو گئی ہے اور دونوں طرف مرد ہے، صاف لکھا ہے کہ دونوں طرف، بیچ میں جو عورت اور دونوں طرف مرد ہے تو بیچ میں عورت کی وجہ سے دونوں طرف کے مرد کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں فرمایا کہ منچلے نوجوان اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ بھلا بتائیں کہ اگر کوئی عورتوں کو اجازت دے دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے میں، تو بتائیے پورے محلے میں کوئی، صرف پانا گڑھ کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا ہوگا جو نمازی نماز چھوڑ کے باہر رہے گا؟ کانا، کھوڑا، لولہا، لنگڑا، جس کو چلنے بھی نہیں آتا، پیر بھی سلامت نہیں، آنکھ بھی سلامت نہیں، وہ دوسرے کو بھاڑا دے گا کہ بھائی صاحب ٹھیلا میں، ریلا میں، کندھا میں کہیں بھی لے کے چلو کم سے کم۔ پھر تو سب کا جمگھٹا مسجد میں ہی لگا رہے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صحابہ مسجد کے اندر، دو صحابہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ انصاری ہے اور یہ نابینا صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے اور دو ازواج مطہرات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں بھی پاس بیٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آ جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا احتجبا منہ، اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ تم دونوں پردہ کے پیچھے چلے جاؤ، پردہ کر لو۔ تو دونوں بیویوں میں سے ایک نے کہا الیس ہوا رجل اعمی، اے اللہ کے رسول کیا ہم نہیں جانتے ہیں، یا آپ کو بھی تو پتہ ہے کہ یہ آنے والا ویکتی اندھا ہے اور اس کو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ یہ کچھ سمجھ سکتا ہے، لہذا اس سے کیا پردہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرماتے ہیں؟ امہات المؤمنین سے، تمام مسلمانوں کی ماں سے آپ فرماتے ہیں فَأَنِنْتُمَا افعیانیا، آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تم دونوں اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ لہذا جس طرح مرد کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے ویسے عورت کو بھی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، جس طرح مرد کو غلط نگاہیں نہیں ڈالنی چاہیے ویسے عورتوں کی نگاہیں بھی نیچی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے دور میں یہ برقع جو ہے، یہ فیشن جو ہے، یہ حجاب جو ہے، یہ صرف اور صرف فیشن بن کر رہ گیا ہے، نام کا حجاب ہے، ورنہ بے حجابی اس کے اندر پوری پائی جاتی ہے۔ فیشنیبل ڈیزائننگ، ایسا بھڑکیلا، چمکیلا، ایسا چست، ایسا باریک اور ایسے جو ہے نا فل اور ایسے منقش بنائے ہوئے برقع پہن کے گھروں سے نکلتی ہے کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نگاہ ضرور دیکھتا ہے۔
اور اس کا وبال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کأنہن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس زمانے میں عورتیں کپڑا تو پہنیں گی، کپڑا کے باوجود بالکل ننگی ہوگی۔ تو صحابہ نے حیرانگی کے عالم میں یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، بغیر کپڑے کے ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے اس موقع پر پڑھایا تھا، آپ نے بتلایا تھا، آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن اتنے باریک کپڑا کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو بھی اندر کا سارا سسٹم پورا نظر آ جائے۔ اور یہ کون؟ ہم اور آپ ہی اپنے گھر کی عورتوں کے لیے ہی تو لا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا وہ گنہگار ہے اس سے کہیں زیادہ لا کر دینے والا، خریدنے والا، لے جانے والا برابر کا گنہگار ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں آج سے کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اپنی عورتوں کو کہیں گے کہ پوری طرح پردے میں، حجاب میں رہے، دائرے میں رہے، بغیر ضرورت شدیدہ کے۔ جب تک بہت زیادہ اضطراری ضرورت نہ ہو انشاءاللہ ہم اپنی عورتوں کو باہر نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ باہر لے جانے میں ہی خطرہ ہے۔ اگر 10,000 روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے تو کوئی اپنے روپے کو باہر اسٹیشن میں، بس اسٹینڈ میں، باہر پبلک پلیس میں گننا پسند نہیں کرے گا۔ سونا ہے تو سب لوگوں کے سامنے دکھانا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس کی ویلیو پتہ ہے کہ اگر نکالیں گے تو کوئی بھی چور چرا کے جھپٹا مار کے بھاگ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کے فرمایا ہے جس طرح سونے کی اہمیت ہے تمہارے دلوں میں، اس سے زیادہ اہمیت تمہاری عورتوں کی عصمت کی ہونی چاہیے۔ جس طرح سونے کی اہمیت ہے اس طرح عورت کی عزت کی اہمیت ہے۔ اگر باہر بے پردہ لے کر جاؤ گے تو کوئی چور عزت کا ڈاکہ ڈالنے والا تمہاری عورتوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو ڈاکہ ڈال کر چھین بھی سکتا ہے، بے لگام بھی کر سکتا ہے، بے عزت بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی عورتوں کو پوری طرح سے خانگی رواداری میں اور پوری طریقے سے پردے کا انشاءاللہ اہتمام کروائیں گے، خود بھی کریں گے۔ ایسے لعنت والی چیزوں سے ہم بھی بچیں گے اور ان کو بھی اگر وہ ضد کرے تو بچانے کی پوری تلقین کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔